یا اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ماہ رجب المرجب کا یہ جمعہ خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستان حضرت سیدنا معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے خاص طور پر پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں عقیدت مند موجود ہیں ان کا عرس شریف منا رہے ہیں. محبت سے آج ان کا کچھ ذکر کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے
ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ رب تعالی کا ارشاد، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے، کامیابی کے لیے، خیر اور برکت کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ قرآن کی آیت کہتی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ سچ لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق کرنے والے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے پیارے جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، حفاظت کے لیے، کامیابی کے لیے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ رب تعالی کا۔ وہ خود فرما رہا ہے، اسی کے بندے ہیں سارے، مگر ایمان والوں پر اس نے مہربانی کی۔ اے ایمان والو، ایمان لا کر نیک عمل کرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو رب جب فرما رہا ہے تو اس کا مطلب اچھوں کی، سچوں کی سنگت، ساتھ رفاقت اختیار کرنا ایمان والے کو ضروری ہے، کیونکہ رب کا حکم ہے۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے، اللہ تعالی کی اجازت سے، اس کے فیضان سے اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اختیار، یہ طاقت، یہ قوت، یہ شان رب تعالی نے ان کو عطا کی ہے۔ ان سے محبت رکھنا ہمارے لیے بخشش اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک بندے کو پتہ چلتا ہے فلاں علاقے میں اللہ کا کوئی ولی رہتا ہے، نیک بندہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، کوئی جائیداد قرضے کا جھگڑا نہیں ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں اس سے ملنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ ادھر بندہ نکلتا ہے، ادھر اللہ اس پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کے راستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کو روک کے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے فلاں وادی میں، فلاں علاقے میں ایک اللہ والا رہتا ہے،
میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا نہیں. کوئی جائیداد کا مسئلہ، کوئی قرضے کا مسئلہ؟ اس نے کہا نہیں. اتنا لمبا سفر کر کے اس کو ملنے کیوں جا رہے ہو؟ کہ میں نے سنا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، تو میں اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ بات کر رہا ہے بندے سے، بندہ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنا، ان سے ملنا، ان کے پاس بیٹھنا سعادت ہے. تیری خواہش کیا ہے؟ کہ میرا رب راضی ہو جائے. کیا چاہتا ہے؟ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. تو فرشتے کے ذریعے اس بندے کو کہا جاتا ہے سن، تو اللہ کے لیے اس سے محبت سے، اللہ کی محبت میں ملنے جا رہا ہے، تو اللہ تعالی تجھے اس کا بدل بہترین ثواب عطا فرمائے گا. وہ بخشش کی صورت میں ہوگا، وہ انعام کی صورت میں ہوگا. اللہ کے بندے سے ملنا، اللہ کی محبت میں ملنا. اور میں آپ کو یہ حدیث سنا چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں تمہارے اچھوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا ضرور دیجئے. فرمایا خیارکم الذین، تم میں سے بہترین کون ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، تمہیں اللہ کی یاد آئے. تو یہ اللہ والے، ان کی محبت، ان سے تعلق دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بھلائی ہے، کامیابی ہے، اچھائی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے ملنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بندے کو بخشوائیں گے تو اس کے عمل بخشوائیں گے، عملوں کے سوا کوئی بات نہیں بنتی. تو میں پوچھتا ہوں عمل شیطان کے پاس نہیں تھے؟ 6 لاکھ برس اس نے نماز پڑھی تھی، اس کے پاس کیا عمل نہیں تھا؟ عمل بخشوائیں گے. عمل ہونا، نیکی کرنا ضروری، جو فرائض واجبات ہیں، لازمی چیزیں ہیں، وہ کرنا ضروری ہے. مگر ہم بخشے جائیں گے تو رب کے فضل سے بخشے جائیں گے، عملوں پہ بخشش نہیں ہوگی. عمل ضروری ہے مگر عمل قبول ہوں گے، اللہ کا فضل ہوگا تو، ورنہ نہیں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے. اور یہ اللہ والوں کی محبت حدیث شریف میں آتا ہے، جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے جبریل کو بلاتا ہے، جبریل فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتا ہے فلاں بندہ اللہ کا پیارا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو. پھر یہ اعلان زمین میں ہوتا ہے ایمان والوں کو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اسی طرح ناراضی کا اعلان ہوتا. تو یاد رہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے جو شان رکھتے ہیں اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں. اولیاء کی قسمیں کتنی ہیں؟ یہ اولیاء کیا شان مرتبہ رکھتے ہیں، اس کا بیان آپ اکثر سنتے رہتے ہیں.